السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کے لیے سچے واقعے، کہانیاں، سبق آموز قصے لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ تو آج کا جو قصہ ہے وہ ہے ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہم قصہ شروع کریں گے، لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ، اور اس کے ساتھ آل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے میرے نئے قصے، کہانیاں، واقعات آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھ لیجئے، کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے ایک سوداگر کی جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس سوداگر کی تینوں بیٹیاں نہایت ہی خوبصورت تھیں، مگر جو چھوٹی والی تھی وہ سب بہنوں میں سب سے زیادہ حسین تھی، اور اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد محبت تھی۔ سوداگر ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائیں، اس لیے سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ تینوں اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ یہی سوچ کے وہ سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ اس پر اس نے کہا، بابا جان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی دوسرے نمبر والی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، بابا میں آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تو سوداگر نے خوش ہو کر پہلی بیٹی کو سونے کا ہار اور دوسری بیٹی کو سونے کی اشرفیاں دیں۔ اسی طرح اس نے اپنی تیسری بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا، بیٹا تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بابا نمک کے برابر۔ سن کر سوداگر کو بہت غصہ آیا کہ نمک تو نہایت ہی سستی اور کمتر چیز ہے۔ یہ سن کر اس نے غصہ کیا اور اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور ایسے ہی غصے میں کہا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، بعد میں جانے سے بہتر ہے ابھی چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ لڑکی ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت ساری گھاس تھی، تو اس لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی بہت ساری گھاس جو ہے وہ لگا لی، اس طرح یعنی گھاس کا ہی لباس بنا کر پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اتنے میں وہ ایک بادشاہ کے محل کے آگے سے گزری اور سپاہی کھڑے تھے، ان سے کہنے لگے، سنو، تم مجھے کسی کام پہ رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتے ہیں، سارے کام آتے ہیں۔ اس پر سپاہیوں نے کہا، نہیں بی بی، یہاں کوئی کام نہیں اور یہاں پر تمہارا کچھ کام نہیں۔ لڑکی اصرار کرنے لگی غمگین کہ آپ، مجھے کوئی تو کام ہوگا میرے لائق، مجھے رکھ لیجئے، میں سارے کام جانتی ہوں۔ اس پر سپاہی پھر منع کرنے والے تھے، اتنے میں وہاں سے ایک باورچی کا گزر ہوا جو کہ محل کا تھا۔ اس کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا اور اس نے کہا کہ آ جاؤ، میرے ساتھ کام ہے، اور باورچی اسے اندر اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا، اس کو سارے کام سمجھائے اور ایک جگہ سونے کی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں ملازمہ موجود تھیں۔ کسی کو اس کا نام تو معلوم نہیں تھا، سب نے اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اتنے میں محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک تقریب کا انعقاد رکھ رہے ہیں، اس میں ہر ایک شخص جو ہے وہ شریک ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تمام ملازمین عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے منع کر دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ سب کے جاتے ہی گھسیاری نے جو ہے وہ ایک شاندار عالیشان کپڑا جو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، یعنی جوڑا نکالا اور اسے جو ہے وہ زیب تن کر لیا اور محفل میں چلی گئی۔ وہ لباس پہن کر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر ایک کی نگاہ جو ہے وہ گھسیاری پر ہی تھی۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ پھر شہزادے نے پوری تقریب شہزادی کے ساتھ باتوں میں گزار دی اور کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
پھر گھسیاری کسی بھی کے آنکھوں میں آئے بغیر وہاں سے نکل کر دوبارہ جو ہے وہ اپنی رہنے کی جگہ پر آ گئی۔ اس نے وہ پوشاک اتاری اور اپنے دوبارہ اسی جو ہے وہ لباس میں آ گئی۔ جب تقریب ختم ہوئی، عورتیں وہاں پہنچی تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا گھسیاری کو کہ وہاں بادشاہ کا بیٹا ایک عورت پر لٹو ہو گیا تھا، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ گھسیاری نے انجان بن کے کہا کہ ہاں، کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دوبارہ تقریب کا انعقاد کیا اور پھر اسی طرح گھسیاری نے جو ہے وہ بہانہ کر دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی سب چلے گئے، گھسیاری نے پھر جو ہے وہ خوبصورت سی پوشاک نکالی، اسے پہنا اور دوبارہ جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی گھسیاری واپس اپنی جگہ پر آ گئی، مگر بادشاہ کا بیٹا اس سوداگر کی چھوٹی سی لڑکی پر جو ہے وہ دل دے بیٹھا تھا اور اس نے سوچا تھا کہ بادشاہ کو وہ ضرور اس لڑکی کے بارے میں بتائے گا۔ اگلی تقریب بادشاہ کے بیٹے نے جان بوجھ کے خود منعقد کری، مگر اس بار جو ہے وہ گھسیاری اس تقریب میں نہ آئی اور بادشاہ کا بیٹا بہت رنجیدہ ہو گیا۔ بادشاہ کا بیٹا بہت پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح اس لڑکی کا معلوم ہو جائے۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے نے محل کے باورچیوں سے ثابوت دانہ بنانے کی فرمائش کی۔ یہ سنتے ہی گھسیاری نے کہا کہ میں اس کو بناؤں گی۔ گھسیاری نے ثابوت دانہ بناتے ہی اس کے اندر جو ہے وہ انگوٹھی ڈال دی جو کہ شہزادے نے اسے دی تھی۔ شہزادے کے سامنے جب ثابوت دانہ پیش کیا گیا اور وہ کھاتے ہی نیچے دیکھا تو پیالے کے اندر انگوٹھی موجود تھی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی جو ہے وہ فوراً شہزادہ بھاگا اور اس نے باورچی خانے میں معلوم کیا تو سامنے گھسیاری موجود تھی، مگر شہزادہ گھسیاری کو جو ہے وہ پہچان نہ سکا۔ مگر جیسے ہی گھسیاری نے بولنا شروع کرا تو شہزادہ پہچان گیا، یہ وہی لڑکی ہے۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ جو ہے وہ بادشاہ کے بیٹے کو بتایا کہ کس طرح جو وہ اس محل میں پہنچی اور کس طرح اس کے بابا نے جو ہے وہ یہ کہا اور پھر وہ گھر سے نکل گئی۔ گھسیاری کا سب واقعہ شہزادے نے بادشاہ کو بتایا۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کر دی اور پھر ایک بہت بڑی محفل منعقد کری، اس میں بڑے بڑے سوداگر بلائے گئے جس میں جو ہے وہ گھسیاری کا باپ بھی موجود تھا۔ گھسیاری کا باپ جو ہے وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھا۔ بادشاہ نے جان بوجھ کے کھانے کے اندر نمک جو ہے وہ نہیں ڈلوایا۔ گھسیاری کے باپ نے جب کھانا کھایا تو اس کے اندر نمک ہی نہ تھا۔ گھسیاری کا باپ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے اندر تو نمک ہی نہیں، تو اس پر جو ہے اس نے کہا میں نے سارے لوازمے تو ڈلوائے ہیں، نمک کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر جو ہے وہ گھسیاری کے باپ سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے جو ہے وہ پورا قصہ جو ہے وہ بادشاہ کو بتایا اپنی بیٹی کا اور رونے لگا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ناراض ہو کے چلی گئی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بادشاہ نے کہا تمہاری بیٹی یہیں پر موجود ہے۔ جب سوداگر نے اپنی بیٹی کو دیکھا بے حد خوش ہوا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔